الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کریم اور ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز بہت ہی پیارے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب، جن سے ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کئی مفید معلومات حاصل کی، سوالات کیے اور انہوں نے بخوبی جوابات بھی دیے۔ آج ہم اپنے ایپیسوڈ میں اسی انداز سے اپنے 3 سیگمنٹس کو سٹارٹ لیں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا فضائل رمضان، ہم فضائل رمضان پہ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ ایک مفید معلومات کا خزانہ ہم سب کے ہاتھ آئے گا۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی مولانا صاحب، تفسیر نعیمی میں ہے تو قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاسات اور ماہ وسعت رزق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ صبر ہے، ماہ صبر کیوں کہا جاتا صبر کا ہے پہلا کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے اور وہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ معاسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے اور خاص کر کے اہل قرابت جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، ان سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ معاسات بھی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی رزق کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے اور غریب بھی نعمت کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اچھا، یہ ایک بڑا خوبصورت کمپیریزن علماء نے بیان کیا۔ کعبہ شریف یقیناً اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے اور برکتیں ہی برکتیں، بے شک۔ کعبہ شریف بھی برکت والا اور رمضان بھی برکت والا۔ ایک بہت خوبصورت کمپیریزن کتابوں میں لکھا کہ کعبہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور رمضان آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا وہ کعبہ کنواں ہے، یعنی اس کے پاس جائیں تو جا کر پانی مل جاتا ہے، اور رمضان بارش ہے یا دریا ہے جو جا کر برستا ہے یا پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت عبادت ہوتی ہے۔ بالکل۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج ہوتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ افضل ہے، مگر ماہ رمضان کا ہر دن اور ہر رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح عبادت، اس کا انتظار عبادت، سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن رب کی شان نظر آتی ہے، رحمتوں کی برسات۔ اچھا، پھر رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا دیتی ہے، اسی طرح سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق بنا دیتی ہے۔ رمضان گناہ گاروں کو پاک کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان ایک بھٹی کا کام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے کہ رمضان میں مرنے والے کا، یعنی جو رمضان میں مر جائے، اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اللہ اتنا مبارک مہینہ، اس مہینے میں جینا بھی برکتوں والا اور دنیا سے جانا بھی چلا برکتوں گیا والا۔ تو اس کے لیے بھی برکت۔ اچھا، اس مہینے میں ایک شب قدر ہے، آخری جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں اس میں یہ سورہ قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہے، اللہ اور دنوں میں ہم جو کھاتے ہیں نا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ رمضان میں روزہ دار کے لیے الحمدللہ یہ رحمت ہے، یعنی کہ پہلے ہی وسعت ہو جاتی ہے اور کھانے پینے کا حساب بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان تو کہے گا کہ مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا اللہ میں نے اسے رات تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ یہ دونوں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ خاص طور پہ شاہ رخ بھائی، جو افطار کا وقت ہے نا، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ 1 ملین سنر ایوری ٹائم آف افطار اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سچ بتائیں ہمارا افطار کے وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ اے کاش ہم سارے گھر والے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، آنسو بہائیں کہ یا اللہ آج جو افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ان میں میرا نام لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ مگر ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کئی لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج مینیو کیا ہے، آج مینیو کیا ہے، شربت کہاں ہے، پکوڑے کہاں ہیں، یہ فروٹ فکر چاٹ لاحق کہاں ہوتی ہے، اور اس میں ٹینشن سی بچی ہوئی ہوتی ہے۔ خدارا پلیز، یہ مغفرت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ آنسو بہانے کا وقت ہے۔ اور سبحان اللہ،
رمضان میں جب جمعرات کی رات آتی ہے نا، ویسے تو روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق جس کا مضمون ہے کہ مغرب، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تھرسڈے نائٹ آ جائے رمضان میں، فرائیڈے کا دن آ جائے، پھر تو بس ہم ہوں رب کی رحمت ہو، ہمارا ایک ہی فوکس ہو کہ یا اللہ آج بخش دے، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی۔ ناظرین پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ جو رمضان مجھے اور آپ کو ملا ہے نا، کیا معلوم اگلا سال ہم نہ ہوں اس دنیا میں؟ کیا ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پچھلے رمضان میں بہت سارے وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں۔ کیا معلوم اگلا رمضان جب آئے، رمضان نے تو آنا ہے، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر توبہ کیجئے، دعائیں کیجئے، التجائیں کیجئے۔ وہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہمیں معاف کر دیا جائے، مگر ہم ہیں کہ رمضان کی وہ قدر نہیں کر پا رہے۔ پلیز یہ بار بار آپ کو جو فضائل بتا رہے ہیں وہ اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہمارا اور ذوق بڑھے، ہم آگے بڑھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے فضائل بیان کیے، اور شروع میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ فضائل کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کس طرح منایا کرتے تھے، تو انشاءاللہ ان کے دل میں ایک شوق بھی پیدا ہوگا اور عشق بھی بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رمضان مناتے، کیسے رمضان میں ان کی روٹین ہوتی، میرا خیال ہے یہ بیسٹ جو ہے نا ہمیں وہی بتا سکتے ہیں جو نبی پاک کے گھر میں رہتے تھے، نبی پاک کے جو ساتھ تھے۔ اور سبحان اللہ ہماری امی حضور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی عام سمجھ لے کوسچن کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ پیارے آقا کا رمضان کیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے۔ اللہ پس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے 20 دن نمازیں تو ہو رہی تھی، کچھ آرام بھی کرتے، مگر آخری عشرہ کو سمجھ لیں دل و جان سے عبادت کے لیے، یعنی آرام بھی چھوڑ دیا۔ ایک اور جگہ فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، جو کلر آف فیس ہے وہ چینج ہو جاتا، اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں فرماتے۔ نبی پاک خوف خدا کا غلبہ آ جاتا، اور آپ کی راتیں دعاؤں میں، گر گرانے میں اور عبادت میں گزرتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو فرمان ہے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے زبردست موٹیویشن بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے، ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے، وہ فرمائیں گے۔ اچھا رمضان بھی انہی کے صدقے ملا ہے، بے شک ہمیں رمضان ان کے صدقے ملا، قرآن ان کے صدقے ملا، بلکہ رحمان ان کے صدقے ملا۔ اب آپ سوچئے کہ ایمان ان کے صدقے ملا، بے شک، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ رات عبادت میں گزاریں، گر گڑاتے ہوئے گزاریں اور روتے ہوئے گزاریں۔ اللہ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہگار، خطا کار۔ انفارچونیٹلی دوبارہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بڑی تعداد یقیناً ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد رمضان میں بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، رمضان میں بھی روزے نہیں ہو رہے، رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ پلیز وی آر مسلم، ہم جن نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے ان کی روٹین تو دیکھیں کہ وہ رمضان میں بستر چھوڑ دیتے تھے اور رات بھر عبادت میں گزارتے۔ ایک عمل تو یہ تھا کہ نمازیں اور دعائیں اور گر گڑانا۔ دوسرا عمل بتاؤں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، جو مانگنے والا آتا نا میرے آقا عطا فرماتے۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے، یعنی دریا رحمت بھی جوش میں ہوتا۔ جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر رات ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، اللہ یہ روزانہ ہر رات ملاقات ہوتی، اور پیارے آقا حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اب سیکھنے کو کیا ملا؟ نبی پاک کی راتیں قرآن کے ساتھ، جبریل امین اور نبی پاک آپس میں قرآن کا دور کرتے، اور جب بھی جبریل امین نبی پاک کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی سخاوت کے معاملے میں جلدی فرماتے، اللہ بہت عطا فرماتے، جو آتا عطا فرماتے۔ تو اب 3 باتیں ناظرین، آپ کے سوال کا جواب سمرائز کر دیتا ہوں۔ جی، نبی پاک کا رمضان اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی
عاشق رسول ہوں, نبی پاک کا غلام ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ پیارے آقا کو فالو کروں کہ وہ رمضان میں کیا کرتے تھے. تو میں ایکسٹریکٹ کر دیتا ہوں, سمرائز کر دیتا ہوں 3 چیزیں. نبی پاک خوب عبادت کرتے, خاص طور پہ راتوں میں دعائیں کرتے. نبی پاک خوب تلاوت قرآن کرتے, اور میرے آقا خوب سخاوت کرتے, سبحان اللہ. خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. آپ اگر نبی پاک کی طرح رمضان ان کی فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا آرام کریں, رمضان میں تہجد پڑھیں. ایک اور میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. جتنے بھی ناظرین ہیں, ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے. تو عشاء ضرور پڑھیں, تراویح ضرور پڑھیں, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائیں. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں, آپ تہجد پڑھ لیں. تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہے گی. تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور ناظرین, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلے میں جانماز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے, گر گڑاتے. ایک سنت پر یہ عمل ہو جائے گا. پھر آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے. دیکھیے یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے, اس مہینے میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ تراویح میں تو قرآن سنتے ہیں, مگر خود سے ریسائٹ کریں, خود سے قرآن پاک پڑھیں, جتنا ہو سکے پڑھیں. اور تیسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں. صرف زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ تو فرض ہے, وہ دینی ہے, اس کا ضرور حساب کر کے 2.5% وہ ہم نے جب سال مال پر پورا ہو جائے, اس کی شرائط پائے جائیں تو دینی ہے, وہ ضرور دیں. لیکن رمضان میں اس کے علاوہ بھی دیں, خرچ کریں. یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے وہ حق ہے, مگر اس حدیث پر میرے آقا نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے وہ حق ہے, مگر اس حدیث پر میرے آقا نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ, تو اٹ مینز اٹس کمپلسری, فائنل ہو گیا نا کہ اب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, آپ کا مال ملٹی پلائی ہی ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح رمضان منانا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ, بہت پیاری گفتگو فرمائی, اور امید ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چراغ دلوں میں روشن ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ روشن رکھے. چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف, مسائل رمضان.